حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ یعنی کہ حقوق اللہ جو ہے وہ اللہ کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، نہیں چاہے گا تو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد والا جو مسئلہ ہے نا، وہ بڑا ہی سخت ہے۔ حقوق العباد والے مسئلے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرماتے، کیونکہ حقوق العباد جو ہے وہ بندے کا حق بندے کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ کا جو حق ہوتا ہے وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ دیکھیے، ایک مرتبہ کی بات ہے، میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیا کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو۔ جو شخص غریب ہے اس کو ہم مفلس کہتے ہیں، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ دنیا کا سامان جس کے پاس نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر کے آئے گا، بہت ساری روزہ لے کر کے آئے گا، بہت ساری عبادتیں جو ان کی قبول ہوئی ہوں گی لے کر کے آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کو مارا ہوگا، اس نے کسی کے اوپر غلط الزام لگایا ہوگا، اس نے کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کی زمین کو ہڑپا ہوگا، کسی کی زمین کو ہڑپا ہوگا، کسی کو ناحق جو ہے ان کو پریشان کیا ہوگا، دوسرے کے حق والے کو پریشان کیا ہوگا۔ اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حقوق کے برابر نیکیاں تول کر کے دیا جائے گا۔ یعنی کہ دنیا کے اندر میں جس شخص نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو پریشان کیا ہوگا، بھلے یہ شخص ایماندار ہوگا، نمازیں ہوں گی ان کے پاس، روزہ ہوں گے ان کے پاس، بہت ساری مقبول عبادتیں ہوں گی، لیکن وہ شخص گنہگار شخص ان کے پاس آئے گا، یہ گنہگار شخص کو گالی دی ہوگی، تو ان کے عوض کا جو بھی عبادتیں ہوں گی، ہر شخص ان نیک عمل کرنے والے شخص کے پاس آئے گا جن کے پاس عبادت کے ذخیرہ ہوں گے، پوری کے پورے نمازیں ہوں گے، روزہ ہوں گے، ہر چیز پورا دنیا کے اندر جو ہے ادا کر کے گیا ہوگا اللہ رب العزت کے پاس۔ لیکن یہ شخص جو ہے جو اللہ کا عبادت کر کے اس دنیا کے اندر میں دوسرے شخص کا زمین ہڑپا ہوگا، دوسرے شخص کو گالی دی ہوگی، گنہگار شخص کو مارا پیٹا ہوگا، پھر وہ گنہگار شخص ان کے پاس آئے گا اور اللہ رب العزت کے سامنے کہے گا کہ اللہ رب العزت، یہ شخص جو ہے دنیا کے اندر جو ہے مجھے مارا تھا، مجھے پیٹا تھا، میرا خون بہایا تھا، میری زمین ہڑپی تھی۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ اے فرشتوں، ان نیک آدمی کا جتنے بھی اعمال ہے، جتنے بھی نیکیاں ہیں، اس گنہگار کو دے دو، اس گنہگار کو دے دو۔ پھر دوسرا گنہگار آئے گا، وہ بھی کہے گا کہ یہ شخص میرا زمین ہڑپا تھا، مجھے مارا پیٹا تھا دنیا کے اندر میں، تو ان کو بھی اس کا نیکیاں دے دی۔ نیکیاں دیتے دیتے
ساری کی ساری نیکیاں ان کے پاس ختم ہو جائے گی۔ تو جو گنہگار آئے گا پھر سے ان کے پاس کہ میرا ابھی بھی ان کے پاس باقی ہے، انہوں نے زمین ہڑپا تھا، مجھے مارا تھا، دنیا کے اندر میں دبدبا بنایا تھا مجھ پر، میرے اوپر، تو اس شخص کے گناہ کو اس کے اوپر لاد کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ گنہگار کو اس کے عوض میں جنت میں دیا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے حقوق اللہ اپنا حق معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد جو بندے کا حق ہے وہ کبھی بھی اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ بندے کی حق کو معاف کرانے کے لیے انسان کو بندے کے پاس ہی جا کر کے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ حقوق اللہ اللہ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو حقوق العباد اللہ رب العزت کبھی بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے کسی کو مارا ہے، پیٹا ہے، کسی کے اوپر غلط الزامیں لگائی ہے، تو یہ دنیا کے اندر آپ معافی تلافی کر کے ان کو منع کر کے یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر معاملات کو ختم کر لے، حقوق العباد والا معاملہ، کیونکہ حقوق العباد والا معاملہ بڑی خطرناک ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اس دنیا کے اندر حقوق العباد والے مسئلہ کو، حقوق العباد والی چیزوں کو دنیا کے اندر آپ حل کر لے، آخرت آپ کا کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنا حقوق ہم لوگوں کے اوپر معاف فرمائے، اور بندے کا حقوق جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بندے کے حقوق کے اوپر جو ہے جو چیزیں ہیں اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا